सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कहीं भी कोई गवर्नमेंट हो, जो भी सरकार होती है, उसका जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये है कि अवाम के लिए कहाँ पे वो फ़ायदा है। और ये चीज़ मैं बता दूँ कि जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि ये तरक्की याफ़्ता ममालिक यहाँ पे अगर एक भी जानी नुकसान हो जाए तो उस पर रिसर्च करते हैं, उसका पता करते हैं कि ये यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, ये हादसा हुआ, इसकी वजूहात क्या थी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे है, वहाँ हमारे सियासतदान ने, हमारे जो भी इदारे बैठे हुए हैं, जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, वो एक तो जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते, उसी के मुताबिक वो काम नहीं करते, बल्कि लोगों के लिए परेशानी पैदा करते। एक दफ़ा यहाँ जर्मनी में पुरानी बात है, एक सड़क से मैं गुज़र रहा था तो वहाँ पे पहले स्पीड थी 50 और फिर 20 की, वहाँ पे 20 का बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं हैरान हुआ, तो मैंने जब इसका पता किया, ये कोई 30-40 साल पहले की बात है, तो पता चला कि यहाँ पे एक हादसा हुआ और एक बच्ची थी जो जान से चली गई कार एक्सीडेंट में। तो फिर जो भी वहाँ के लोकल गवर्नमेंट थी या जो भी लोग थे ज़िम्मेदार, उन्होंने वहाँ पे स्पीड इतनी कम कर दी और कैमरे लगा दिए कि यहाँ कोई दोबारा ऐसा हादसा ना हो। इतनी स्पीड होनी चाहिए क्योंकि रश है, यहाँ पे लोग आते हैं, जाते हैं, तो आराम से ब्रेक लगा सके ड्राइवर, और उसके बाद वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। ये इन ममालिक की बात कर रहा हूँ, जो सरकार अवाम की खिदमत के लिए आती, और जो सरकार अवाम की खिदमत के लिए नहीं आती, अब उनकी बात भी करेंगे। पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे शहर हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो ट्रेन चलती है, वहाँ पे फाटक नहीं है और बेशुमार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। कभी कोई जान से चला जाता है, कभी आपने देखा होगा आजकल तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नज़र आती हैं कि किसी का ट्रक है, वो गुज़र रहा है, उधर से ट्रेन आ गई, हादसा हो गया, कोई कार है, उसके साथ हादसा हो गया। कभी किसी का जानवर नीचे आ गया, कभी किसी का कोई नुकसान हो गया। मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आती है, थी रिक्शा है, वो गुज़र रहा था, उसको पता नहीं चला, कार वाला था, जो भी था। लेकिन कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट जो है इस पर तवज्जो दे, गवर्नमेंट इस पर कोई काम करे। इनमें एक शहर है पाकिस्तान का जो रबुआ, चनाब नगर है, वहाँ पे भी इस तरह के हादसा जो है वो आपको सुनने में मिलते हैं। बताया जाता है कि तकरीबन 100 लोग जो है अभी तक अपनी जान की बाजी वहाँ पे हार चुके हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल है और वजह ये है कि 2 फाटक है रबुआ के। चनाब नगर के 2 फाटक जो हैं वो नहीं लगाए गए और दोनों पे आए दिन कोई ना कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ, आप सबके इल्म में है कि कोई अगर जानवर लेके जा रहा है, वो अगर देखता नहीं है तो मुतासर होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। 100 बंदा, चलो जब से भी ये ट्रेन की पटरी है, उस वक़्त से भी लगा ले तो बहुत कीमती होता है। कई दफ़ा आपने देखा कि घर का एक ही चिराग होता है, वो जान की बाजी हार जाता है। दूसरे लोग जो होते हैं, जो बाकी फैमिली होती है, वो भी फिर किस तरह ज़िंदगी गुज़ारती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे सोशल सिस्टम नहीं है, बेनिफिट सिस्टम नहीं है वहाँ पे। और फिर आपको ये भी मैं बता दूँ कि इस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ पे फाटक लगाएँगे, अब पाकिस्तान के हालात ये है कि एक बंदा भी वहाँ पे बैठ रहेगा, वो फाटक को बंद भी करेगा, खोलेगा भी। लेकिन यहाँ यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, ऑटोमेटिक ये सिस्टम बंद खोलने का होता है और जो भी कोई बंदा पीछे से बंद कर रहा है या जहाँ भी बैठे हुए हैं, इसको सिस्टम को चला रहे हैं, वहीं से ये सारा कुछ चल रहा है। क्योंकि हमने इस चीज़ में तो तरक्की नहीं की। तो ये नहीं कि ये जनाब नगर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के और भी बेशुमार शहर हैं, वहाँ पे भी इस तरह के हादसात होते हैं, लेकिन फाटक नहीं लगाते। और फिर हमारे लोग हैं, वो भी कई दफ़ा अपनी गलती से भी मारे जाते हैं, वो भी फिर देखते नहीं हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही। फिर कई है, अगर फाटक लगे हुए हो, अवाम का भी इसमें कसूर है मैं बताऊँ।
تو وہ آخری ٹائم تک رسک لیتے ہیں کہ کسی طرح گزر جائے، تو بعد میں وہ ظاہر ہے منجی کے تھے ڈاوا، وہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتی۔ تو حالات یہ ہیں پاکستان کے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں ٹھیک ہے پیسے لگائے ہیں، لاہور، اسلام آباد، ایسے بڑے بڑے شہروں میں پیسے لگا کر تو یہی سوچا گیا کہ یہی پنجاب ہے، اور کسی کمزور شہر پہ پیسے لگانے، وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ہے بھی نہیں اور ٹائم بھی نہیں۔ پھر وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی متعلقہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے بھی کبھی اس چیز کی توجہ نہیں دی۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 100 بندہ مر جائے، یہ 2 پھاٹک ہے اور وہاں پہ تو آپ آئے دن کسی حادثے کی اطلاع بھی آپ کو ملے، کبھی کسی کا بچہ چلا گیا، کبھی کسی کا بڑا چلا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ توجہ نہ دیں تو وہاں پہ بیٹھے آپ کر کیا رہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ اب جرمنی کی میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ ایک بچی کی زندگی بھی ان کے لیے قیمتی تھی، ہمارے لیے 150 کوئی پرابلم نہیں، مر گئے کوئی بات۔ ان لوگوں نے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا، جاپان اور جرمنی نے، تو انہوں نے اپنے ملکوں کے جو لوگ تھے، عوام تھے، ان کے اوپر پیسہ لگانا شروع کیا، نہ کہ فوج کے اوپر پیسہ لگانا شروع۔ ان کے جرنیلوں کے پاس، ان کے ججوں کے پاس اس طرح کی پروٹوکول نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں کس طرح وہ آتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں۔ میرا خود ان کے ججوں کے ساتھ تعلق رہا ہے، وہ سادہ سائیکلوں پہ بھی ویکینڈ پہ پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے سائیکل پہ بھی عدالت میں آ رہے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ جج صاحب نے کرسی بھی اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ لوگ اپنا بیگ خود اٹھاتے ہیں، جو بھی ہوگا اپنی فائلیں خود اٹھا کے لے کے آتے، ان کے ساتھ کوئی چپراسی نہیں ہوتا یا ان کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا جو ان کی فائلیں اٹھا کے ساتھ ساتھ لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ میں پہلے بھی شاید یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہاں ایک آدمی مجھے ملا جرمنی میں، کہتا میری پروٹوکول تھی، تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا، ابھی ویٹ کر رہا تھا، تو ایک سائیکل پہ لڑکی آئی، تو وہ سائیکل سٹینڈ پہ لگا رہی تھی، تو اس نے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے ہیلو کیا، میں نے بھی ہیلو کیا۔ کہتا جب میں اندر گیا عدالت میں تو وہ جج تھی، وہ اندر کوٹ کالا پہن کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میری پروٹوکول لے رہی تھی۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو ادارے ہیں ان پر انہوں نے کتنا خرچ کیا۔ ہمارے تو ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جج جو چھوٹا موٹا بھی ہو تو جی روٹ لگا دیا گیا ہے، یہاں سے وہ گزرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور بعد میں عدالت میں جا کے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جو سائیکل پہ آئی اس نے کام کرنا ہے، جس نے یہ دیکھ رہا میرا روٹ لگ گیا، میں اب عدالت میں جاؤں گا، وہاں پہ بعد میں اس کے اوپر سارا دن جو حالات ہوتے ہیں وہ سب کو علم ہے۔ جب فیصلے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب پہلے ہی بکے ہوئے تھے، پھر انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوتا، ان کی اوقات ہی نہیں تھی یہ فیصلہ دینے۔ تو انتظامیہ بھی اسی طرح کیا ہے، انتظامیہ کو پتا ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں، ہم خود ہی بادشاہ اس علاقے کے، خود ہی اس کے جواب دیں ہیں، تو کوئی ہمارے سے سوال نہیں کر سکتا، تو ضرورت کیا پڑی ہے؟ اس لیے میں بتاتا رہتا آپ کو کہ یہاں یورپ میں کیونکہ میں گھومتا پھرتا ہوں، بے شمار لوگ ملتے ہیں اور پھر اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ توجہ دلانی آپ سب کے علم میں ہے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں بھی آپ چلے جائیں، جو چناب کا نگر کے لوگ وہ آپ کو ملیں گے، اور کوئی ملے نہ ملے یہ ضرور ملیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کے علم میں ایسے قوانین پاکستان میں موجود ہے کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرے ممالک میں آنا پڑتا ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑی رقم ہے وہاں پہ بھیجی جاتی، بینکوں میں بے شمار پیسہ پڑا ہوا ہے، بڑی رقم پڑی ہوئی ہے بینکوں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی گورنمنٹ ہے وہاں کی، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے جو شہری ہیں ان کی جانیں بھی قیمتی ہیں۔ مذہبی جو بھی اختلافات وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب آپ سب پاکستانی ہیں اور گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی ہے، تو وہاں پہ پیسے لگا کے کوئی اس طرح کے انتظامات کیے جائیں جس سے لوگوں کی زندگی سیف ہو۔ آپ کو
اگر یورپ آنے کا موقع ملے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو بھی آرمی ہے، جو بھی ان کی پولیس ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو عوام ہے ان کا ہر طرح کا یہ خیال رکھتے، ہر طرح کی یہاں پہ سہولت دیتے۔ ان کے لوگوں کے دوسرے ممالک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، جو ان کے جرنیل ہیں، ان کے جو جج ہیں یا ان کے سیاستدان ہیں، اپنے ملک میں انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر بھی اپنے ملک کو ترجیح دیتے ہیں، ہالیڈے کرنے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، لیکن رہتے یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ملک ٹھیک ہے۔ اکا دکا ایسے ہوں گے، مگر جس طرح ہمارے جیسے ریٹائر ہوئے اگر تو اس کو کوئی دوسری نوکری بٹھا دیا گیا کہیں چیف لگا کے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے ٹکٹ لی ہوتی ہے، پہلے ہی پروگرام ہوتا ہے کہ میں نے اب یہاں سے نکل جانا۔ وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ کو پروٹوکول ملے گی، روٹ لگے گا، آپ وہاں رہنا سیف سمجھتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے۔ تو میں ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ 2 پھاٹک لگوائیں اور آئندہ جو چلے گا وہ تو واپس آپ لے کے نہیں آ سکتے، لیکن آئندہ جو لوگ وہاں سے گزریں ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ صبر کے ساتھ چلے۔ اگر کہیں جگہ پھاٹک اول تو انہوں نے اتنی جلدی لگانے نہیں ہیں، آپ کی علم نہیں ہے، تو پھر بھی جب پھاٹک بند ہو تو رک کے ویٹ کرے، انتظار کرے کہ ٹرین گزر جائے اور پھر ہم گزرے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔